سلام اینڈ ہیلو ایوری ون، میرا نام وجاہت ملک ہے. میں ایک ڈاکیومنٹری فلم میکر ہوں اور میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں جو کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان ان 5 ملکوں میں سے جو کہ بہت برے طریقے سے ایڈورسلی افیکٹ ہوئے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. آج ہماری مہمان ہیں نیلوفر قاضی، میری اچھی دوست بھی ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سارے مدعے پہ بات کی جائے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے اس شہر اسلام آباد میں بہت ہی برا ہو رہا ہے. سو نینو، تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو. بائی دا وے اٹس یور شو، میں تو ویسے ہی بیٹھا ہوں، یو ارینجڈ اٹ. تو نینو، یہ جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ 5 دنیا کے ملک ہیں جن کو بہت برے طریقے سے کلائمیٹ چینج افیکٹ کر رہا ہے. جی، پاکستان از ون آف دیم. جی. اور ہم ہیں کہ بجائے میٹیگیٹ کرنے کی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے، کچھ منصوبہ سازی کرنے کے، کوئی اچھی پالیسی بنانے کے، ہم الٹا اس ملک کو اور اس شہر کو تباہ کرنے کے چکر میں صرف اپنی لالچ اور گریڈ کی وجہ سے. بالکل وجاہت، بہت بہت شکریہ اینڈ تھینک یو. آئی تھنک یہ جو موضوع ہے اس پہ اگر ہم جتنے بھی ہم بات کریں، جتنے بھی ہم ڈسکشنز کریں، کم ہے اور زیادہ ہونا چاہیے. مگر صرف باتیں نہیں، جیسے آپ نے کہا. ہم اس شہر میں ہیں جس میں ایک اتنا خوبصورت نیشنل پارک ہے، مرغلہ ہلز، جو ہم کہتے ہیں ہمارے لنگز ہیں، ہمارے پھیپھڑے ہیں نا. اور پھیپھڑوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو اسموک تو نہیں کرنا چاہیے نا. آپ کو کھانا پینا اس کا ذرا آپ تحفظ اور خیال کرنا چاہیے نا. پالیسیاں جو آپ کہہ رہے تھے وہ تو ہم بہت بناتے ہیں، ہم امپلیمنٹ ایک نہیں کرتے. CDA جو ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، اور مانے ٹھیک ہے ان کا ایک جو نقطہ نظر ہے وہ انوائرمنٹل نہیں ہے، وہ ان کی سوچ کے مطابق ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. لیکن ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ تو نہیں ہے نینو نا کہ آپ انوائرمنٹ کو بغیر سوچ میں لیے آپ تباہی پھیر دیں اور ڈیولپمنٹ کر دیں. بیکاز یہ ڈیولپمنٹ جو ورڈ ہے نا بہت ہی خطرناک ہے. بہت اور کون سی نیت سے آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. آج کل جو چرچا جو ہو رہا ہے 1 کانسٹیٹیوشن اور کچی آبادیاں جو گر رہی ہیں، ایک طرح تو لوگ وہ امیر اور غریبی کے تحت لینزز پہ دیکھ رہے ہیں. مگر اگر آپ دونوں ایک سیکنڈ کے لیے اس لینز سے نہ دیکھیں بٹ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے تحت اگر آپ دیکھیں کس بنیاد پہ ہم اسلام آباد کو بڑھا رہے ہیں. مگر ایک پلاننگ ہوتی ہے نا، ایک پلاننگ ہوتی ہے. اور آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں ہمیشہ گرین بیلٹ ہوگا. یہ جو پورا مرغلہ نیشنل پارک ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن کے تحت گرین ایریا ہے، جدھر وہاں کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی، پولوشن نہیں ہو سکتا، نوائز پولوشن نہیں ہو سکتا، سڑکیں، گھر، ریسٹورنٹس نہیں بن سکتے. جو 100% جو مسئلہ ہے کہ ان کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اگر ہم دیکھیں نہ ہمارا NGO، نہ ہمارے انوائرمنٹل ادارے جو ان کا کام ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے لیے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے جو سرکاری ادارہ ہے، جو نہیں کرتا یہ کام. یہ جو کام جو رہ جاتا ہے وہ ہم سول سوسائٹی کے ہاتھ میں پھر رہتا ہے. اور آپ کو بھی پتہ ہے ہم آواز تو اٹھا سکتے ہیں مگر جو کام جس نے کرنا ہوتا ہے اور جس کو امپلیمنٹ جو کرنا ہوتا ہے وہ تو صرف گورنمنٹ کر سکتی ہے. نینو، یہ ساری باتیں جو ہیں بہت ہی ایکڈیمک ہیں. آپ سب لیگل بات کر رہی ہیں، قانون کے تحت سب کچھ ہے، پالیسیز بنی ہوئی ہیں، بالکل ایک آئین ہے، سارا کچھ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بدنیتی ہے اور لالچ ہے اور بس ایک فرعونیت ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. اور عام عوام جو ہے ان کا کوئی حقوق نہیں ہے، وہ کیڑے مکوڑے ہیں اور اٹھا کے باہر پھینکو. یار میں حیران ہوں، کچی آبادیاں جب ڈسٹرائے ہو رہی تھی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین جو لوگ ادھر بیچارے کب سے رہ رہے ہیں وداؤٹ اینی نوٹس، اور بلڈوزر آ کے ان کے گھروں کو مسمار کریں. مجھے تو لگا کہ جیسے یہ غزہ ہے اور اسرائیلی جو ہے فوجی وہ آ کے
ان کو فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو میں سے نکال رہے ہیں، ان کے گھر مسمار کر رہے ہیں. یہ حالت تھی. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خواتین جھولیاں پھیلا کے بد دعائیں دے رہی تھیں. اتنی بد دعائیں، اتنی گندی گالیاں پڑی ہیں. وجہات ہم نے سوچنا ہے کہ شہری کے تحت اور پاکستانی حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ آلریڈی جو تنقیدیں ہو رہی ہیں سٹیزن اور اسٹیٹ کے تحت، اب یہ ایک گلوبل سطح پہ بھی ہوگا. اس لیے ہر گلوبل کانفرنس اینڈ کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے فورمز پہ ہم اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہمیں کلائمیٹ فائنانس دیں، ہمیں سبسڈیز دیں. مگر آپ اندر پاکستان میں اپنے شہر میں کیا کر رہے ہیں؟ رینیوبل انرجی، سولر، جو اگر جتنا بھی آپ غریب ہوں، اگر اس کو 4 پیسے ملتے ہیں، وہ اپنے گھر پہ ایک سولر پینل لگاتا ہے. کیوں؟ اس لیے نہ بجلی ہے، یا اگر بجلی ہے بہت مہنگی ہے. سو وہ خود ہی اپنی تحت ریزیلینٹ بن رہا ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ انسٹیڈ آف ہیلپنگ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اس پہ ڈس انسینٹیو کر رہے ہیں. سو جدھر ہم خود ہی کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آپ ہمیں تنگ نہ کریں اور ہم کچھ تھوڑا اپنا بندوبست خود ہی کر لیں گے، آپ وہاں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کو. نہیں، لیکن ابھی یہ جو یو ایس اور ایران کی جنگ میں آپ کا جو فیول کی ڈسرپشن ہوئی ہے، تو اگر یہ کتنے جو لوگ ہیں جنہوں نے سولرز نہ لگائے ہوتے تو آپ کو تو بہت بہت بڑا نقصان ہونا تھا. گورنمنٹ کی جو اڈیپٹیشن پالیسی فور کلائمیٹ چینج بالکل زیرو ہے، نان ایگزسٹنٹ ہے، ایڈ ہاک ہے. ان کے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور ہر کانفرنس میں نمبر 1 آئٹم یہ ہوتا ہے، مہربانی کر کے ہمیں پیسے دیں، اور ان پیسوں کا کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمیں چاہیے کہ ہر یونین کاؤنسل میں ایک رینیوبل انرجی سورس ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس ندی ہے یا پانی ہے یا اوشن ہے یا ریور ہے، آپ ایک ہائیڈل پلانٹ لگنا چاہیے. اور 3-4 ڈسٹرکٹس میں ہوا بھی ہے، ایون میں، ناران میں، کاغان میں، یہاں چترال میں اور سوات کے علاقے میں. وہاں اتنا سکسیسفل ہائیڈل انرجی ایفیشینٹ یونین کاؤنسل کے مینیجڈ تحصیل تک ہے کہ وہاں انرجی اور بجلی کا بل اب ضرورت نہیں ہے وہاں. مجھے یہ بتائیں نینو کہ یہ از اٹ the lack of the will of the government or is it sheer incompetence؟ دونوں، میرے خیال میں دونوں ہیں. بیوروکریسی ہے، ریڈ ٹیپ ہے، انکمپیٹنس ہے، کوئی ڈیسیجن لیتا نہیں ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. مجھے یاد آیا کچھ عرصہ پہلے ہمارے ادھر ایک اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ تھا، بالکل، جس بورڈ کے اندر ایکسپرٹس تھے، انوائرمنٹلسٹ تھے، کنزرویشنسٹ تھے. اس بورڈ کو بدنیتی سے ختم کر کے جی ایک ہم نے کورٹ کیس کیا ہوا ہے اس پہ، اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو ختم کر کے آپ نے بیوروکریٹس کو لا کے اس بورڈ میں بٹھا دیا ہے، اور اب وہ بورڈ پرفارم بھی نہیں کر رہا. بالکل. اور کسی وجہ سے یہ بورڈ بنا تھا. سو یہ جو پرومیننٹ ممبرز آف اسلام آباد سول سوسائٹی ایکچولی وہ اکٹھا ہوئے اور ان نے ایک انفارمل بٹ انفلوئنشل گروپنگ بنائی تھی کہ آپ مرغلہ اور ہمارے جو گرین سپیسز ہیں ان کو آپ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. وہ جو انفارمیلٹی تھی، وہ جب منسٹری آف کلائمیٹ چینج بنی، ان نے یہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو بھی ایک بنایا، اور اس پہ ایک کمبینیشن تھی کہ ایکسپرٹس تھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، مگر بیوروکریٹس تو ہمیشہ تھے. مگر ایک IWMB کا ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھا کہ یہ نہیں کہ ان کو آپ آرام سے مروڑ سکیں، بیکاز ان کا جو پورا کام تھا کہ اگر گورنمنٹ کوئی اس طرح آگے پیچھے پالیسی کرے جو مرغلہ ہلز کو دقت ہو، وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے تھے.
وہ ان کو نہیں پسند آیا. ظاہر ہے ان کو کچھ ایسی چیز پسند نہیں آتی جو اس عوام کے لیے ہو, انوائرمنٹ کے لیے ہو. تو اس بورڈ کو تحلیل کر کے انہوں نے منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے نیچے کر دیا. نہیں, منسٹری کے کلائمیٹ چینج کے نیچے تو ہمیشہ تھا, مگر ایک انڈیپینڈنس تھی. It was independent, but now اب تو بالکل ہی انٹیگریٹ ہو گیا ہے. That's what I'm saying, کہ اب سارے بیوروکریٹس آگے میں جو ان بورڈ ممبرز کو نکال کے ان کو کافی کوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ہے نہیں اس بیچاروں کو کافی ان کے ساتھ برا بھی ہوا جو بورڈ ممبرز تھے. وہ we won't go into that. جی جی, کیونکہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جب اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہ پھر کلائمیٹ چینج کے جو ایڈوکیٹس ہیں جیسے ہم آپ اور ہماری جو دوستیں ہیں ان کے اگینسٹ کیسز لگا دیتے ہیں, کیمپین چلائی گئی, کیسز ہوئے اینڈ تھریٹس, آئی نو وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو وہی بات ہے کہ جب آپ ایکٹیویزم کرتے ہیں تو جن کوارٹرز کو وہ پسند نہیں آتی چیز تو وہ پھر آپ دے کم آفٹر یو, بٹ دیٹس پارٹ آف دا گیم. اب مجھے بتائیں کہ ادھر کانفرنسز بڑی بڑی ہوتی رہتی ہیں. ابھی ادھر ایک برید کے نام سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے, ڈان گروپ از آرگنائزنگ دیٹ. تیسرا سال ہے میرے خیال میں, تیسرا سال ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو کانفرنس ہوگی یہ کھا پی کے چار باتیں کر کے چلے جائیں گے, یا انہیں علم ہے کہ اس شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس شہر میں ایک شنگھائی نما ایک پتہ نہیں وہ کیا نمونہ بنایا جا رہا ہے, درخت کاٹے جائیں گے, کچی آبادیاں مسمار ہو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی ہائی لیول کی چیز ہونے والی ہے وچ از ناٹ گوئنگ ٹو بی انوائرمنٹلی فرینڈلی. ڈو یو تھنک دیز breed people are going to talk about it? دیکھیے, آئی تھنک ڈان کی جو نیت ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے, اور وہ جتنے جو عہدے دار والے ہیں یو این کے, منسٹریز کے, ٹیکنیکل ایکسپرٹس کے, این جی اوز کے ہیڈ جن کے ٹائٹلز ہیں کلائمیٹ ایکسپرٹ, انوائرمنٹ ایکسپرٹ, وہ سارے جو سیکٹرز ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں موضوعات پہ جو کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن جو امپیکٹ کرتا ہے, انکلوڈنگ کلائمیٹ فائنینس فار پاکستان. اور مگر ایک سیشن بھی نہیں ہے جس پہ کانکریٹ ایگزامپلس, اینڈ آئی یوز کانکریٹ ایز اے پن, کہ جو تباہی ہو رہی ہے اسی شہر میں جدھر آپ گفتگو کر رہے ہیں ان موضوعات پہ, کہ آپ کتنے ملوث ہیں اس ڈسٹرکشن کے اندر جو ہو رہی ہے, اور آپ ادھر آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں پینلز پہ بیٹھ کے. اور اگر آپ ملوث, بہت قسم کی ملوث ہوتے ہیں, آپ کی نیت ٹھیک ہے مگر آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں, مگر پھر آپ اس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو جس کی بنیاد پہ آپ پہ بنتا ہے کہ آپ کریں, اٹھیں اور آگے بڑھائیں قدم, اور ان چیزوں کو آپ ریورس کریں یا بہتر کریں. آپ اور میں صرف آواز اٹھا سکتے ہیں نا, ہم سائن تو نہیں کر سکتے نا کسی چیز پہ. اور مگر ہم اس شہری کے تحت ہم ہمیشہ آواز اٹھائیں گے. اس لیے میرے مائیگرینز, میرے الرجیز, پانی کا جو کوالٹی ہے, رینیوبل مٹیریلز ہے نہیں. اگر یاد ہے وجاہت, ایک وقت تو پلاسٹک پورا بین ہوا تھا اسلام آباد میں, بالکل اسے کیا ہو گیا؟ چھاپے پڑتے تھے دکانوں پہ. دیکھیے وہی ایڈ ہاک, اٹس اسٹاپ گیپ سولوشنز, سسٹینیبل چیز نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے ایک مارکیٹ پہ میں بہت سختی سے اپنے جو ریگولر دکانیں تھیں میں وہاں جاتی تھی, ان کا پلاسٹک بالکل نہ استعمال کریں. اور انہوں نے کہا تھا باجی دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, دو چیزیں, ایک تو پورے اسلام آباد میں آلٹرنیٹیو کوئی پروڈکٹ ہے نہیں, کاغذ کے تھیلے یا ریوزیبل بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک. یہ ایک بہت ہی ہیوج ٹاپک ہے, گمبھیر اور ہیوج, اور اس کے اوپر تو بہت باتیں ہو سکتی ہیں. مطلب آپ ٹورزم میں جائیں تو ادھر بھی یہی گند ہے, اگر آپ گرین سپیسز میں جائیں تو ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے, پانی پہ اتنی زیادہ بات ہو سکتی ہے, ہوا پہ اتنی, ایئر پولوشن. ہاں, اسلام آباد کا جو شناخت ہے وہ ہمارے مرگلہ ہلز ہیں, وہ ہمارے گرین پارکس ہیں,
اور ہمیشہ رہے گا. اور جو بھی کوئی آنا چاہ رہا ہے اور وہ کوئی شنگھائی کی سوچ ان کی ذہن میں اگر ہو, ہمیں شنگھائی نہیں چاہیے, ہمیں اسلام آباد ہی چاہیے. بالکل. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہر چیز سدا نہیں رہتی. بالکل. ٹھیک ہے نا, اور یہ آج ہیں تو کل نہیں ہوں گے, اور قبرستان بھرے ہوئے ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, تو کل کے لیے اپنی لیگیسی بنائیں. جب آپ نہیں ہوں گے تو تاکہ لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں کہ وہ ایک بندہ کچھ اچھا کر کے گیا تھا, نہ کہ آپ کو گالیاں پڑیں اور آپ کی اتنی گندی لیگیسی ہو کہ آپ کے کل پوتے پوتیاں بھی منہ چھپاتے پھریں کہ ہمارے دادے نانے نے یہ کیا حرکت کی تھی. بالکل. ٹھیک ہے, بالکل. اور یہ پیسے جو ہے نا, یہ گریڈ کا کوئی اینڈ نہیں ہے, اور یہ انکمپٹنس اور یہ بدماشیاں اور یہ مطلب فرعونیت, آج آپ ہیں تو کل نہیں ہوں گے بھائی. یہ اسلام آباد ادھر ہی رہنا ہے, اس ملک نے ادھر ہی رہنا ہے, اور ان پرندوں نے, جانوروں نے اپنی سپیس بنانی ہے, ان پہاڑوں نے اپنی سپیس بنانی ہے. قدرت کو اگر آپ چھیڑا چھاڑی کریں گے, قدرت ول کم بیک ود اے وینجنس. بالکل. ٹھیک ہے نا, آپ لاہور کا حال دیکھیں ادھر, آپ یو کی ناٹ ایون بریتھ, لوگ لنگ کینسر سے مر رہے ہیں, بچے انفیکشس ڈیزیزز ہو رہی ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ادھر بھی یہی کچھ ہو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ رات کو سوتے کیسے ہیں, ان کی عقل کدھر چرنے گئی ہوتی ہے. وہ اپنے ببلز میں رہ رہے ہیں نا. تھینک یو نینو, اٹ واز نائس ٹو ہیو یو اوور. تھینک یو وجاہت, اینڈ آئی ہوپ دس ول ناٹ بی دا last discussion on the environment. No, we will keep on talking, and we'll keep on raising our voice. And action more than talking. Yes, action more than talk. چل ٹھیک ہے.